اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں، آپ حضرت ہارون کے ورثاء میں سے تھے کہ جب غزہ اور اسقلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو انہوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ لادی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئی۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اور اس نے اس بیٹے کا نام شمعون یا شموئیل رکھا۔ عبرانی میں اس کے معنی ہوتے ہیں اسماعیل، یعنی اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد بھیجا اور اسے ایک نیک بزرگ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ بچہ جوان ہونے تک اسی بزرگ کے پاس رہا۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے کونے سے ایک آواز آئی اور وہ گھبرا کر اٹھا اور اسے ایسے لگا جیسے اسے استاد نے بلایا ہے۔ اس نے استاد محترم سے پوچھا، آپ نے مجھے بلایا؟ استاد نے شاگرد کو پریشان دیکھا تو کہا، سو جاؤ، تو وہ سو گیا۔ پھر اسے دوبارہ اور 100 بار آواز آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں اور وہ اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا آپ قوم کی طرف گئے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم وابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کہ پھر اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف گئے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے کہ پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور میرا ساتھی صرف وہ ہے
جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا۔ بنی اسرائیل کو طویل عرصہ تک جنگ و جدل میں مشغول رہنا پڑا اور دشمن ان پر غالب آ گئے۔ تب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں متحد ہو کر جنگ کر سکے، لیکن شموئیل ان کی کمزوریوں سے واقف تھے، اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جہاد جو ہے وہ تم پر فرض کر دیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ تو وہ جواب دینے لگے، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے، یعنی ہم پر بہت ظلم کیا گیا ہے، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، پھر ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمنوں سے کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ان کا جو ہے امتحان جو ہے وہ لیا جائے، پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ ان میں سے آگے ساتھ دینے والا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا، قرآن پاک میں ہے کہ جب پھر ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اس طرح سے پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ ان کا مقرر کر دیا۔ تو جب طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک مفلس اور شخص ہے اور یہ کس طرح سے بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو شموئیل نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں کہ کسی خاص خاندان سے بادشاہ کا انتخاب کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسی شخصیت چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ اور اس کا جو ہے وہ طاقت اور اس کی عقل دیکھتا ہے اور اس کا علم۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے اور جسامت میں بھی ان کو وسعت دی ہے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں تابوت سکینہ جو تم سے گم ہو گیا ہے وہ مل جائے گا۔ اگر وہ مل گیا تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ نشانی پھر انہیں جو ہے وہ مل گئی۔ بنی اسرائیل نے فلسطین کے عمالقہ سے جنگ کی اور شکست کھائی۔ تابوت سکینہ جو ان سے میدان میں لایا گیا تھا ان سے چھین کر وہ لے گئے، اور اس کی پھر وہ تابوت سکینہ انہیں واپس جو ہے طالوت کے ذریعے سے ملنا تھا، جو کہ ان کو اس کی نشانی قرار دی گئی۔ اور یہ تابوت سکینہ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جانے لگا ہے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس لیے اس کو اتنا مقدس سمجھتے تھے
کہ یہ اس کو تابوت سکینہ کو اپنے لیے برکت کا سامان سمجھتے تھے کہ جس جنگ میں بھی جاتے اس کو اپنے سامنے رکھتے تو انہیں فتح حاصل ہوتی۔ تو یہ جب ان پر جو ہے ان کی کمزوری کا دور تھا اور ان پر عمالقہ نے حملے کیے تو اس وقت ان کا یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ چھین کر لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان پر مختلف قوموں نے بہت زیادہ مظالم کیے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تابوت جو ہے جب تک ہمیں نہیں ملتا ہماری برکات جو ہے وہ واپس نہیں لوٹتی۔ تو اس صندوق میں ایسے تبرکات تھے جو کہ مختلف اقوال میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق سونے کا ایک تھال تھا جس سے انبیاء کرام کے سینوں کو غسل دیا گیا تھا، اور ایک قول کے مطابق جو ہے ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران اس سے آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ بھی اس صندوق میں موجود تھا، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا من اور جو میدان طیہ میں ان پر نازل ہوتا رہا تھا وہ اس میں موجود تھا۔ تو شموئیل نے تابوت سکینہ کے متعلق قوم سے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے تاکہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ بادشاہ کی یہ نامزدگی واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ جب عمالقہ اس صندوق کو تبرکات سمیت لے گئے اور اس پر قابض ہو گئے تو اپنے شہر میں لے جا کر اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا، انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا، اگلے دن پھر وہ بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورتحال اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو شہر سے نکال کر کسی گاؤں میں بھیج دیا تو ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب یہ بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا، فرشتے انہیں ہانک کر بنی اسرائیل میں لے آئے۔ اس طرح نبی کی بتائی ہوئی بات لفظ پلس پوری ہوئی۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے بیان کی گئی ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن آیت سے بظاہر ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اسے خود اٹھا کر لائے۔ سو اللہ نے تمہیں ایک دریا سے آزمانے کا ارادہ کیا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اجازت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سے مفسرین اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ دریائے اردن ہے۔ طالوت اور اس کی فوجوں کا واقعہ اللہ کے نبی کو حکم سے یہیں پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جو شخص اس دریا کا پانی پیے گا اور وہ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا، میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی سے زیادہ نہ پیے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے سوائے چند ایک کے باقیوں نے پانی پی لیا۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا پار کیا، اور ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طالوت مومنین سمیت جب دریا سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تم ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کر اور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہونے کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں نے
انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مومنوں نے اپنے نبی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کی۔ جب دشمن سے سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور انہوں نے دعا مانگی کہ دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور جنگ میں ان کافروں پر فتح حاصل ہو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس کی ناشکری کرتے تھے، اور عظمت و قدرت کے مالک نے جو ان سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، ان کی دعا قبول کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، یعنی یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے تھی، کیونکہ دشمنوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی غزوہ بدر میں ایسی ہی معجزانہ فتح حاصل ہوئی تھی جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم نہایت پست حالت میں تھے۔ اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزاری کی توفیق تمہیں حاصل ہو۔ اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بہت بہادر تھے اور جالوت کے قتل سے اس کے لشکر کی شکست ہوئی اور کفر کا زور ٹوٹ گیا اور ایمان کو غلبہ حاصل ہوا۔